اچھا، اس کے سب سے بڑا مسئلہ جو الیکشن سے پہلے بھی تھا، پھر الیکشن آ گئے، وہ مسئلہ دب گیا، وہ مسنگ پرسنس کا تھا۔ اس حوالے سے دیکھیں نا، یہ تو اتنا بڑا ایشو ہے، سب سے بڑا ایشو ہے۔ ابھی اتنے لوگ جو ہے غائب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب کا ڈیمانڈ یہی ہے، نیشنل پارٹی بھی یہی کہتی ہے، ایون جو ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دوست بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، آپ اس کو عدالت میں پیش کرو اور اس کے ایویڈنس پیش کرو، عدالت کے اسی اپنے قانون کے مطابق آپ سزا و جزا کا جو ہے تعین کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مسنگ پرسنز جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، انٹرنیشنل مسئلہ ہے۔ اس سے بہت بدنامی بھی ہوئی ہے، یعنی ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی یہی کہتی ہے، ابھی تو یونائٹڈ نیشن کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ مسئلے کیوں پیدا ہوئے، ان کا جو ہے ایک تاریخی پس منظر ہے۔ یہ سارے مسئلے بلوچستان میں اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ بلوچستان کو انہوں نے کبھی بھی وفاقی وحدت نہیں سمجھا، انہوں نے بلوچستان کو بالکل ڈیل کیا جو ہے ایز اے گریجن جو ہے صوبہ۔ ابھی آپ دیکھیں اس الیکشن میں آپ مصنوعی قیادت لاؤ گے، مصنوعی پارٹی بناؤ گے، مصنوعی لوگوں کو لاؤ گے تو آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، جینین لوگ آئیں گے تو مسئلے حل ہوں گے۔ سیاستدانوں پہ اعتماد کریں، اس لیے کہ ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سیاستدان جب اقتدار میں آ جاتے ہیں یا اقتدار کے لیے تو وہ ایک ہو جاتے ہیں، جب اقتدار میں نہیں ہوتے۔ الیکشن کے دوران یہی پیپلز پارٹی الگ مسلم لیگ والوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، مسلم لیگ والے پیپلز پارٹی والوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ دیکھیں نا، یہی تو بدقسمتی ہے بیدر صاحب۔ نواز شریف صاحب کہتا تھا ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت۔ ووٹ کی سب سے بڑی توقیر انہوں نے کی۔ دیکھو ووٹ جو ہے، اگر لوگوں کی رائے کو آپ اہمیت نہیں دو گے، لوگوں کے جو ہے مسئلوں کو اہمیت نہیں دو گے، تو وہاں پہ پھر ایک جو ہے عدم استحکام ہوگا ہر سطح پہ۔ اور آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگ جو ہے ابھی لوگوں کا کیا یقین ہوگا ان پہ کہ بھئی آپ نے جو ہے میں نے ووٹ دیا جام احمد کو اور منتخب ہو گیا دولت خان۔ صحیح، بالکل۔ تو یہ جو مسئلے ہیں، یہ جو ایشوز ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کی رائے کو اہمیت دیں، اور دوسری بات یہ کہ سیاست کو آپ سیاست سمجھیں۔ دیکھو پی ڈی ایم کا کیا تھا، یہ جو بنا اس کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ تھا کہ صاف شفاف الیکشن، اور دوسری بات ہے کہ اداروں کی مداخلت نہ ہو الیکشن میں، ہر ادارہ جو ہے اپنے دائرے میں رہ کر اپنا کام کرے۔ اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، دیکھیں نا، ہم بھی آزاد ہو گئے، بھارت بھی آزاد ہو گئے ایک ہی دن میں۔ ابھی وہ دنیا کا تیسرا اکانومی ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ 800 ارب ڈالر سے زیادہ ان کے جو ہے ریزروز ہیں، وہ نہ IMF کا محتاج ہے نہ ان کا محتاج ہے۔ تیسری بات یہ تھی، لیکن ہمارے یہاں جو بھی آئے، جتنے بھی لوگ آئے، انہوں نے جو ہے اس وقت ایک کارڈ ہمارے ساتھ تھا امریکنز کا، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ضیاء الحق آ گیا، اس نے جو ہے وہ سرد جنگ کے دوران روس کو شکست دینے کے لیے یہاں پہ اپنے ملک کو داؤ پہ لگایا، اس کی وجہ سے جو ہے آج ایکسٹریمزم، انتہا پسندی، عدم برداشت، مذہبی عدم آہنگی، یہ سب جو ہے جنم لیا یہ ضیاء الحق کے پیداوار۔ ملا کیا؟ کچھ نہیں ملا۔ یہی ملا کہ بھئی جو بڑے ان کے جو لوگ تھے وہ ارب پتی بن گئے۔ اس کے بعد جناب مشرف صاحب آ گیا، وہ بھی ایک دور تھا 9/11 کے بعد، اس نے بھی جو ہے پاکستان کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ موقف کو لوگوں کی رائے کے عدم خلاف جو ہے انہوں نے جا کے امریکنز کے ساتھ کیے، کچھ پیسے آ گئے۔ ابھی وہ دروازے ہو گئے بند۔ آپ کا جو ہے فرض کرو ہم یہی بھی دیکھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مشرف کے زمانے میں پیسے بہت ترقی ہوئی، بھی پیسے تو سب اس کے پاس تھے، پارلیمنٹ نہیں تھا، وزیر نہیں تھے، صوبوں کو نہیں دے رہے تھے۔ اس نے جتنے بھی پیسے دیے، آپ ہی دیکھیں کہ اس زمانے میں ایکسپورٹ کتنا ہوا، اس زمانے میں کارخانے کتنے لگے، لوگوں کو روزگار کتنا ملا، کچھ بھی نہیں۔ لوگ مایوسی کے شکار ہیں۔ اگر وہ ورلڈ بینک کے اپنے جو ہے وہ ہیں ریکارڈز ہیں اور ان کا اپنا ڈیٹا ہے کہ کم از کم جو ہے پاکستان کی آبادی کا پہلے وہ کرتے 30-40%، اب کہتے ہیں کہ مور دین جو ہے 70% لوگ بیلو پاورٹی پہ رہ رہے ہیں۔ بیلو پاورٹی کا یہ
کہ اگر کوئی آدمی $1 بھی کمائے، $1 کمائے تو وہ بلو پاورٹی میں ہے. 300 روپے بھی لوگ نہیں کماتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ نے مشرف کی بات کی، آپ نے ضیاء الحق کی بات کی. جب بھی جمہوریت آ جاتا ہے، یہیں پہ یہی جمہوری نظام میں جو وزراء ہیں وہ اپنے محکموں کے جو جتنے بھی چپراسی سے لے کر 16 گریڈ تک یا جہاں پہ جو کمیشن سے کے علاوہ جو ان کے ہاتھ میں ہے، یہ سارے فروخت ہوتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو مایوسی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب ملازمتیں بک جائیں اور جو اقدار ہے اس کا حق نہیں ملے تو اس میں پھر باغیانہ رجحانات جو ہے جنم لیتے ہیں. اب وہ باغیانہ رجحانات کیا ہے کہ وہ پھر ریاست سے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، سسٹم سے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. جب سسٹم سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے نا، پھر وہ ریاست ترقی نہیں کر سکتا ہے. تو ریاست پہ لوگ اپنے عدم اعتماد کا اظہار کریں. ابھی ایک بچہ ہے جو ہے وہ MA ہے، کوالیفائیڈ ہے، اس کو چپراسی کا پیسے نہیں ملتا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. کوئی ایک اور آدمی اگر سمگلنگ کرتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، 8-10 لاکھ روپے دیتا ہے، پوسٹ کو جو ہے وہ لے لیتا ہے، خرید لیتا ہے، اور جو اصل حقدار ہے وہ رہ جاتا ہے. وہ بالکل غلط ہے. ہمیں سمجھتے ہیں. دیکھیں نا، فرض کرو ایجوکیشن ہے، ایک NTS ہوا تھا ڈاکٹر مالک صاحب کے زمانے میں. وہ NTS بالکل صحیح ہوا تھا، صحیح معنوں میں اقداروں کو ان کا حق ملا. اس کے بعد اب بھی کوئی 15-20 ہزار کے قریب پوسٹیں خالی ہیں بلوچستان میں. ابھی انہوں نے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے بیان تو دے دیا اسمبلی میں کہ کوئی بھی نہیں بکے گا. اب اس کو میرٹ کرو گے اچھے اداروں کے ذریعے کرو. ایسے نہیں کرو جیسے SBK والے تھے. SBK والے تھے اور مجھے پتہ ہے ہمارے اپنے ڈسٹرکٹس میں خاران میں بولی لگے ہوئے تھے. 16 گریڈ کا 16 لاکھ، 10 گریڈ کا 10 لاکھ، 4 گریڈ کا 4 لاکھ. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ابھی ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارے لیے راستہ یہ ہے کہ اگر کوالٹی ہو، فرض کرو دیکھیں نا، ہمارا جو پبلک سروس کمیشن ہے، پبلک سروس کمیشن نے جو ڈیلیور کیا، جس میں چیئرمین کوہلی صاحب تھے، اس چیئرمین سے ہمارا اتنا وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ڈاکٹر صاحب نے ریفارم لایا اس ریفارم کی وجہ سے پبلک سروس کمیشن قدرے بہتر ہے. اس کی آپ کیپیسٹی بڑھاؤ. کم از کم ہمارے جو ٹیچرز کے پوسٹ ہیں، 16 گریڈ کے پوسٹ ہیں، ایون تحصیلدار کے پوسٹ ہیں، سب انجینئرز کے پوسٹ ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے. ابھی آپ دیکھو کہ پچھلی حکومت میں بیدار صاحب کہتے ہیں کہ B&R کا جو وزارت ہے وہ بک گیا 50 کروڑ میں. وزیر 50 کروڑ وزیر اعلیٰ کو دیتا ہے. پچھلی حکومت کی بات اور وزیر کی پوسٹ بھی بکتی ہے. وزیر کی پوسٹ بھی بکتی ہے. تو جب وزیر کی پوسٹ بکتی ہے، وہ 50 کروڑ میں اپنی وزارت لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میں 60 کروڑ کیسے کماؤں. تو جتنے بھی وزارتیں تھیں، چاہے اریگیشن کا تھا، چاہے CNWO کا تھا، وہ سب بک گئے. اب دیکھیں نا، ایون جو اپنے ڈونرز ہیں یا جو ہمیں امداد دینا چاہتے ہیں، ان کا اعتماد اتنا بلوچستان سے اٹھ گیا ہے کہ بھئی ہم پیسے دیں، سارے کرپشن کی نظر ہو جائیں گے. ابھی جب ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں ہم نے بلوچستان ڈیولپمنٹ فورم کیا، اس میں ہم نے ایکسپلور کیا بلوچستان کہ ہمارے پاس یہ معدنیات ہے، ہمارے پاس یہ ذخائر ہے، اتنا ساحل سمندر ہے، اتنا کوسٹل ایریا ہے. اور اس کے بعد پھر ڈونرز آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے لیے فش ہاربر بنائیں گے. اب آپ لوگوں کے لیے ایجوکیشن کی مد میں جو ہے اٹالینز آئے، انہوں نے صرف 1% گرانٹ پہ کتنے ملینز دے رہے تھے. لیکن یہ تھی کہ حکومت ایسی تھی کہ انہوں نے ان کو جو ہے ریسپانس نہیں کیا، ان کو پراپر طریقے سے ان کو انٹرٹین نہیں کیا. وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے معاملات بہت زیادہ ہیں. ایک طرف شورش ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی کم از کم جو ہے یہ ساری چیزیں اس وقت ختم ہو سکتی ہیں کہ ہمارا نوجوان مطمئن ہو، جب اعتماد بحال ہو، اور وفاق بلوچستان کو ایز اے فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے ڈیل کرے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، کیونکہ وقت کی کمی ہے. پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کو زحمت دیں گے. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے یہی کہا کہ اعتماد اس وقت بحال ہوگا کہ ہم ایمانداری سے کام کریں گے، کرپشن نہیں ہوگی. یہاں تو عام لوگوں کے لیے جو چپراسی سے لے کر ایک آفیسر تک یہ پوسٹیں بکتی ہیں، جبکہ بلوچستان میں وزارتیں بھی بک رہی ہیں. اللہ کرے کہ کرپشن ختم ہو، اور اس مرتبہ جو وزراء صاحبان آئیں وہ میرٹ پہ آئیں، اور جہاں پر امپلائمنٹ کا سلسلہ ہو وہ بھی میرٹ پہ ہو.
اگر میرٹ کا خیال رکھیں گے اور جو نوجوان میرٹ پہ آئیں گے تو وہ ڈیلیور کریں گے صوبے کی ترقی میں۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔